فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، المنتظم فی تاریخ الملوک میں بڑی پیاری ایک حکایت درود پاک کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن یحییٰ کرمانی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا ابو علی بن شازان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان آیا۔ اس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ میں سے ابو علی بن شازان کون ہیں؟ تو ہم نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے شیخ، میں نے خواب میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ علی بن شازان کے متعلق معلومات حاصل کرو، اور جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میری طرف سے سلام کہنا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا تو حضرت سیدنا ابو علی شازان علیہ رحمت الرحمن آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور فرمایا کہ مجھے تو اپنا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ میں اس کرم و عنایت کا مستحق ہوں، تو شاید یہ ہو کہ میں ٹھہر ٹھہر کر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا شیخ ابو علی علیہ رحمت اللہ القوی 2 یا 3 ماہ زندہ رہے حتیٰ کہ وصال فرما گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسی ایمان افروز روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر کس قدر شفیق ہیں، کیسی شفقت فرماتے ہیں، کیسا کرم فرماتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو بھی ملا کہ جب حدیث پاک پڑھی جا رہی ہو بیان کے دوران یا سبق پڑھنے کے دوران، تو ایک ادب یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ٹھہر ٹھہر کر، یعنی بڑی درمیانی رفتار کے ساتھ پڑھا جائے، اور جب اس میں نام نامی، اس میں گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آئے تو پھر درود پاک پڑھا جائے، اس کی برکتیں ہمیں بھی انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مال و دولت ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا غیر عالم، کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دولت یہی رقم، روپیہ، پیسہ، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے۔ پھر مختلف چیزیں بھی مال ہوتی ہیں، جس طرح سواری کی گاڑی ہے، رہنے کا گھر ہے، یہ بھی مال ہے۔ تو اب زندہ رہنے کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ کھانے کو روٹی چاہیے،
تن ڈھانپنے کو کپڑے چاہیے اور سر چھپانے کو چھت چاہیے. سفر کرنا ہے تو اس کے لیے سواری چاہیے. بیماری کا علاج کرنا ہے تو اس کے لیے دوائی چاہیے، اور دوائی مفت میں نہیں آتی، پیسوں سے آتی ہے. تو یہ ہر ایک انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اور یہ چیزیں کاسٹلی حاصل ہوتی ہیں. یعنی کاسٹ خرچ کریں گے، رقم خرچ کریں گے تو ملتی ہیں، مفت میں یہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی. اس کے لیے دولت کی انسان کو حاجت ہوتی ہے. اگر انسان کو دولت بالکل نہ ملے تو محتاجی ہوتی ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور اگر زیادہ مل جائے تو سرکشی کا سبب بن سکتی ہے. لہذا مال اور دولت میں جہاں فوائد پوشیدہ ہیں وہیں نقصانات بھی چھپے ہوئے ہیں. تو دولت نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. تو دولت کس کس طرح سے زحمت بن سکتی ہے، اور پھر کس کس طرح سے ہم اس کو نعمت بنا سکتے ہیں اپنے حق میں، اس کا بیان آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. اور ہم یہ کوشش کرنے کا ذہن بنائیں گے کہ ہم دولت کو اپنے حق میں رحمت بنائیں، نعمت بنائیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو دولت بری چیز نہیں. اسی دولت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخی بنایا. یہی دولت خرچ کر کے ہم صدقہ نافلہ کا ثواب کماتے ہیں. اسی دولت میں سے جو ہم پر صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، جس طرح زکوٰۃ وغیرہ، وہ زکوٰۃ دینے کے بعد ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں. بہرحال مال و دولت ہے آزمائش. چنانچہ خلق کے رہبر شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، ان لکل امت فتنہ، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. ففتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت شرح فرماتے ہیں، یعنی گزشتہ امتوں کی آزمائشیں مختلف چیزوں سے ہوئیں، میری امت کی سخت آزمائش مال سے ہوگی. رب تعالی مال دے کر آزمائے گا کہ یہ لوگ اب میرے رہتے ہیں یا نہیں. اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام ہوں گے کہ مال پا کر غافل ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اس کا تجربہ برابر ہو رہا ہے، اکثر قتل و غارت، غفلت اور مال کی وجہ سے ہوتا ہے. مال انسان کو دو طرح سے فائدہ دے سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے یہی کھانا پینا، لباس، رہائش وغیرہ، اور اخروی اعتبار سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مال خرچ کرنے کے بعد کی جا سکتی ہیں. مثلا حج. تو حج کے لیے ظاہر رقم چاہیے، سفر کے اخراجات چاہیے، پھر ہی حج ہو سکے گا. حج کی عبادت بھی دولت کے ذریعے ہی ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کی مدد کرنا، خیر خواہی کرنا، پھر ثواب جاریہ کے جو ذرائع ہوتے ہیں، مثلا مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی پل بنوا دیا، تو یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے کام ہیں. مسجد بنائیں گے تو وہاں مسلمان عبادت کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا. مدرسہ یا جامعہ بنائیں گے تو وہاں جو بچے پڑھیں گے اور پھر علم دین پھیلایا جائے گا، سکھایا جائے گا، اس کا جامعہ بنانے کا ثواب بھی ثواب جاریہ کے طور پر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اب یہ ظاہری سی بات ہے
کہ دولت کے ذریعے عبادت بھی ممکن ہے۔ پھر یہ کہ اگر دولت اتنی ہو کہ تھوڑا وقت بچ جائے تو انسان عبادت میں مشغول رہ سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس بالکل دولت کی کمی ہو تو وہ اس دولت کو کمانے کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت کمانے میں صرف کروں۔ تو جب وہ اپنا وقت کمانے میں صرف کر دے گا تو وقت تو ایک ہے، کسی کو دو وقت نہیں ملتے، ایک ہی وقت غریب کو بھی ملتا ہے، امیر کو بھی ملتا ہے۔ تو اب غریب شخص وہی وقت صرف کر دے گا کمانے میں، اب اس میں اگر اچھی اچھی نیتیں ہیں تو وہ بھی کار ثواب ہے، لیکن دیگر عبادات سے بہرحال وہ محروم رہ جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا مال کا فائدہ، دولت کا فائدہ۔ تو مال کی آفات، دولت کی زحمتیں بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ کس طرح کہ جب مال و دولت آتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کی فکر بھی ساتھ میں آتی ہے کہ کہیں یہ مال لوٹ نہ لیا جائے۔ تو اب اس کو سنبھالنا، چوری ہونے سے بچانا۔ پھر جس کے پاس مال آتا ہے تو اس کے دشمن بھی بڑھ جاتے ہیں، لوگ پھر بھتہ خوری کے لیے بھی اس سے فون کرتے ہیں، بھتہ طلب کرتے ہیں، یا پھر حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے اتنا مالدار ہو گیا، تو وغیرہ وغیرہ۔ یہ دنیاوی اعتبار سے زحمتیں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اخروی اعتبار سے کس طرح کہ گناہ پر ایک شخص قادر نہیں ہے، یہ بھی گناہ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن مال آنے کے بعد انسان بہت سارے گناہوں پر قادر ہو جاتا ہے کہ مال نہ ہوتا، دولت نہ ہوتی تو وہ ان گناہوں میں نہ پڑتا۔ تو نشے کی آفتیں، شراب نوشی کی آفت، بدکاری کی آفت، اس طرح اور بہت سارے معاملات یہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ جرم غریب نہیں کرتے، لیکن اس میں آپ کو مالدار زیادہ ملیں گے اس قسم کے کام کرنے والوں میں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مباح کاموں میں بھی اس مال کو صرف کیا، اچھے کپڑے پہن لیے، تو اب اس مالدار سے یہ توقع فضول ہے کہ وہ لذیذ کھانے چھوڑ کر سادہ غذا پر آ جائے گا، وہ آرام دہ بیڈ روم چھوڑ کر سادہ سی چارپائی پر رہ لے گا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب مال چھنتا ہے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس کو جائز طریقہ اختیار کرنا پڑے یا ناجائز، اس کی معاذ اللہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ ناجائز طریقوں میں جا پڑتا ہے۔ تو دولت پھر کمانے کے لیے اسے ناجائز اور حرام کام کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، کثرت سے مال ہو، اگر دولت ہو، تو لوگوں سے پھر زیادہ میل جول اور تعلقات بھی بڑھ جایا کرتے ہیں، اور جس کے تعلقات بڑھ جائیں گے اسے پھر لوگوں کے ساتھ بعض اوقات منافقت اور جھوٹی خوشامد سے بھی پیش آنا پڑے گا، اور اپنے امیر دوستوں کو، امیر رشتہ داروں کو راضی رکھنے کے لیے بسا اوقات وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں بھی جا پڑتا ہے۔ اب جی ہم ہائی سٹینڈرڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے تعلقات بھی ایسے ہیں، اگر شادی پر یہ گانے باجے سے بچنا چاہے تو کیا اس کے دوست، اس کی فیملی والے یا اس کے تعلقات والے اسے بچنے دیں گے؟ بہت مشکل ہے، بلکہ وہ مطالبہ کریں گے، انداز پوچھیں گے کس طرح کا آپ نے میوزک شو رکھا ہے، مشورے دیں گے اس طرح کا رکھیں، فلاں پارٹی کو بلا لیں، فلاں گروپ کو بلا لیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دولت بہرحال زحمت بھی بن سکتی ہے۔ پھر یہ کہ دولت جمع کرنے کے لیے جائز ذرائع سے دولت جمع ہو، اچھی اچھی نیتیں موجود ہوں تو مرحبا، لیکن مقصد جب یہ ہو جائے کہ دولت حاصل کرنی ہے اور مجھے آسائش کی فراوانی چاہیے، آسائشیں چاہیے، گرمیوں میں مجھے سردیوں کا موسم چاہیے اپنے بیڈ روم میں،
کس طرح؟ اے سی لگائیں گے، چھوٹا ہے بڑا لگا لیں گے، ایک کم ہے دو لگا لیں گے۔ تو اب باہر لو چل رہی ہے، لو کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں لوگوں پہ، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگ دم توڑ رہے ہیں، لیکن آپ کا بیڈ روم سردی کا موسم لیے ہوئے ہے اور آپ جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں بڑے مزے سے رضائی یا کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ آسائشیں جب پیش نظر ہوں اور نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں، آرام دہ گاڑیاں اور پورا آسائش گاڑیاں اور ایسی ایسی مہنگی گاڑیاں کہ لوگ واہ واہ کر اٹھیں گے، کیا بات ہے جناب، اس کی بڑا امیر آدمی ہے۔ تو جب اس قسم کی چیزیں پیش نظر ہوں تو پھر دولت کمانے کے لیے شیطان برائی کا راستہ بھی دکھاتا ہے، ناجائز راستوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ دیکھو اس طریقے سے دولت کمائی جا سکتی۔ یہ جن کو ہم سماجی برائیاں کہتے ہیں، رشوت کا لین دین، پھر زمینوں پر قبضے، بنے بنائے مکانات پر قبضے، یہ بھتہ خوری کے معاملات، اغوا برائے تاوان کے معاملات، ڈکیٹی کے معاملات، چوری کے معاملات، فراڈ کے معاملات، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دولت کی ہرس تو ہے، دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی کی جا سکے، یہی تو ہرس ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کمانے کا ذریعہ سود اور رشوت ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، اغوا برائے تاوان ہے، بخل ہے، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی ہے، بھتہ خوری ہے، دھوکہ دہی ہے، ناجائز مقدمہ بازی کرنا اور پھر اب مقدمہ واپس لینے کے لیے رقم وصول کرنا، عیب جوئی کر کے بلیک میل کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا اور عزت بیچنا، چوری کرنا، ڈکیٹی کرنا، جعل سازی کرنا، نقلی اشیاء بڑھانا، نقلی کاغذات بنا کر دوسروں کی جائیداد ہڑپ کر جانا، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ناجائز سے کمایا اور ناجائز کاموں میں خرچ کیا۔ فلمیں ڈراموں کی جناب بڑی بڑی سکرینیں گھر پہ لگا لیں، تو اب جناب اس کو گھر میں ہی سینما بنا لیا، پھر شراب نوشی میں صرف کیا، نشے میں صرف کیا۔ تو آپ بتائیے، پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا، تو جیسے دولت کمائی ویسے ہی کاموں میں صرف ہو گئی۔ ہمارے ہاتھ میں کیا آیا؟ گناہ، جو اس مال، اس دولت کو کمانے کے لیے کیا۔ اب بتائیے کہ یہ ایسی دولت نعمت ہے ہمارے حق میں یا زحمت ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مال کے بارے میں بہرحال آخرت میں بھی سوال ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی 3 جلد میں نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا۔ حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا لیکن حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال کمایا لیکن خرچ حلال جگہ پر کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ چوتھے اور آخری شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حلال جگہ پر خرچ کیا، اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، ممکن ہے کہ تم نے طلب مال میں کسی فرض سے کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو، اس کے رکوع و سجود اور وضو میں کوتاہی کی ہو۔ وہ کہے گا یا اللہ عز و جل، میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی بھی فرض میں نے ضائع نہیں کیا۔ کہا جائے گا ممکن ہے کہ تم نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو، سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا۔ پھر کہا جائے گا ممکن ہے کہ تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا حکم میں نے دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو
ان کا حق دو۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا، تیرے کسی فرض کو ترک نہیں کیا، غرور و تکبر بھی نہیں کیا، کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا، تو نے جسے دینے کا حکم دیا تھا میں نے اس کو دیا۔ پھر وہ سب لوگ آئیں گے اور اس سے جھگڑا کریں گے، وہ کہیں گے یا اللہ عز و جل، تو نے اسے مال عطا کیا، مالدار بنایا، اسے حکم دیا کہ ہمیں دے اور ہماری مدد بھی کرے۔ اب اگر اس شخص نے ان کو مال دیا ہوگا اور فرائض میں کوتاہی نہیں کی ہوگی، تکبر اور فخر و غرور بھی نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کہا جائے گا رک جاؤ، میں نے تجھے جو بھی نعمت عطا کی تھی، خواہ وہ کھانا تھا یا پانی تھا یا کوئی سی بھی لذت، ان سب کا شکر ادا کر۔ اسی طرح اس شخص پر سوال ہوتا رہے گا۔ تو حرام طریقے سے کمایا، حرام جگہ خرچ کیا، جہنم۔ حرام طریقے سے کمایا، حلال جگہ پر خرچ کیا، جہنم۔ حلال طریقے سے کمایا، حرام جگہ پر خرچ کیا، اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم۔ اور چوتھا شخص جس نے حلال طریقے سے کمایا، حلال جگہ پر خرچ کیا، تو میرے وہ اسلامی بھائی کہ ہماری روزی حلال ہے اور ہم حلال میں ہی خرچ کرتے ہیں، وہ اگلے سوالات پر ذرا غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال کی بنا پر ہم بڑے جناب سوٹڈ ووٹڈ ہو کر اور اچھے کپڑے پہن کر، اچھی گاڑی پر سوار ہو کر، اچھے کھانے کھا کر، اچھا مکان بنا کر ہم دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں، اور وہ جب ہمارے مکان کی طرف دیکھیں تو ہمارا سینہ فخر اور تکبر سے چوڑا ہو جائے، ہم اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے مہنگے سے مہنگا موبائل رکھیں، مہنگے سے مہنگی گاڑی رکھیں، مہنگے سے مہنگے سوٹ پہنیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ماب و دولت مالدار ہیں۔ یہ فخر کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا مال حلال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ نے حلال جگہ خرچ کیا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو بعد کی چیزیں ہیں، کہیں ہم ان میں تو مبتلا نہیں کہ ہم حق داروں کو ان کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم صلہ رحمی نہیں کر رہے، ہم غریبوں کی مدد نہیں کر رہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، حج فرض ہو چکا وہ ادا نہیں کر رہے، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حساب آخرت دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو رب تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا تو ہی ہم حساب میں کامیاب ہوں گے۔ بلکہ بزرگان دین نے تو یہی کہا کہ بے حساب بخشش کی دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے بے حساب بخش دے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ تو ہم میں حساب کی تاب نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ بڑے خوش ہیں، دل میں لڈو پھوٹتے ہیں، آپ کی صبحیں اور شامیں ایسی گزرتی ہیں لوگ دیکھ کے رشک کریں کیا عیش و آرام میں ہے۔ آپ اپنی مرضی کا موسم خرید لیتے ہیں، سردیوں سے لوگ ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، آپ کمرے میں ہیٹر لگا کے بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں لوگ گرمی کے مارے پریشان ہوتے ہیں، پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں، آپ بڑے مزے سے اپنے گھر کے اندر ٹھنڈا ماحول بنا لیتے ہیں ایئر کنڈیشن وغیرہ لگا کر۔ تو اس حساب آخرت پر بھی ذرا غور کیجئے جو اس مال و دولت کی بنا پر ہم سے ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مال کو، دولت کو نعمت بنانے کی توفیق دے کہ یہ ہمارے حق میں نعمت بن جائے۔ زحمت کیسے بنتی ہے دولت اور نعمت کیسے بنتی ہے، اس حوالے سے بقیہ گفتگو انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے، ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟